اور تقوی والے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ اس ہدایت سے مراد یہ تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید نشانیوں کو واضح کر دیا تھا۔ کچھ چیزیں توریت کے اندر تھی کہ یہ عمل کرنا ہے، یہ طریقہ ہے، فلاں جرم کی یہ سزا ہے، اللہ کو ایسے راضی کرنا ہے، یہ عبادت کا طریقہ ہے، یہ ناراضگی ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے، ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کی بات پر عمل کرنا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، ساری چیزیں۔ جب انجیل نازل ہوئی تو اس کے اندر بھی وہ چیزیں تھی کہ یہ احکامات ہیں، اس طرح سے کرنا ہے۔ مزید حضور کی نشانیاں اور حضور کی آمد کے تذکرے اور حضور کی آمد کا مزید قریب ہونا یہ اس میں بتایا گیا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، وہ میرے بعد آ رہا ہے، ابھی میرے بعد اسی کا نمبر ہے، وہ آخری نبی ہے، وہ آئے گا، اور نام بھی بتایا کہ اسمہ احمد، اسے احمد کہیں گے، اس کا نام احمد ہوگا۔ مزید وضاحت کے ساتھ نشانیاں کچھ اور بتا دی گئی۔ تو فرمایا اس سے مراد وہ ہدایت اور نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے نازل کیا، اور نصیحت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے کہ وہ جو تلاش کرنے والے لوگ تھے وہ اور زیادہ ہوشیار ہو گئے کہ اب تو وقت اور بھی قریب ہو گیا، اب نشانیاں اور بھی سامنے آ گئیں، تو وہ اور زیادہ حشاش بشاش ہو کے حضور کے انتظار میں اور نشانیوں کو تلاش کرنے لگ گئے۔ تو ان آیات کے اندر یہی چیز اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ کچھ چیزیں چینج کر دی جاتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بالکل ختم کر دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ ہر حکم کے اندر مین چیز اللہ کی رضا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرتا ہے، اس کے عطا کرنے اور اس کو لینے اور اس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے بہتری اور رب کی رضا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایک چیز سے روک دیتا ہے تو اس کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا۔ تو انسان کا مقصد چیز کا فائدہ ہے یا نقصان یہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے اور میں نے اپنے رب کی رضا میں کیا کرنا ہے۔ یہ چیز انسان کی اصل کامیابی کا سبب ہوتی ہے۔ ایک چیز ادھر سے سمجھ نہیں آئی ادھر چلے گئے، ادھر سے سمجھ نہیں آئی ادھر چلے گئے، یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ ہر جگہ پر کچھ سختیاں کچھ نرمیاں ہوتی ہیں، جہاں نرمی ہو وہاں لے لینا، جب سختی آئے دوسری طرف بھاگ جانا، جب وہاں پہ نرمی آ جائے وہاں لے لینا، جب وہاں سختی آئے پھر تیسری جگہ بھاگ جانا، یہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک راستے پہ چلیں، نرمی ہے وہ بھی وہیں سے، سختی ہے وہ بھی وہیں سے، اس پر عمل کریں گے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہی چیز ہمارے حدیث کے اندر ہے۔ جیسے توریت کے اندر ان لوگوں کو جب پتا چلا کہ گناہ کی یہ سخت سزا ہے، فوراً ادھر بھاگے کہ ہم تو مسلمانوں سے فیصلہ کروائیں گے، ہم اللہ کے نبی سے فیصلہ کرائیں گے۔ ادھر جب سختی آئی کہ سزا تو یہ بھی سخت ہے، پھر بھاگ گئے یہاں سے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔